سورہ الحجرات پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 16، 17 اور 18۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ قل، آپ فرما دیجئے، اتعلمون اللہ، کیا تم اللہ کو بتلانا چاہتے ہو، بدینکم، اپنا دین، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز کو اس کی حد تک جانتا ہے، یعنی بے حد جاننے والا ہے۔ یمنون، وہ احسان جتلاتے ہیں، علیک، آپ پر، ان اسلموا، کہ وہ اسلام لائے۔ قل، فرما دو، لا تمنوا، نہ احسان جتلاؤ، علی، اسلامکم، میرے اوپر اپنے اسلام لانے کا، بل اللہ، بلکہ اللہ کا، یمن، احسان ہے، علیکم، تم پر، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عز وجل، یعلم، جانتا ہے، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے کل غیب کو، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ میں نے جیسے کہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ کے متعلق ان آیات کا نزول ہے۔ قحط کے زمانہ میں یہ لوگ اپنے اہل و عیال سمیت حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہا جی کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اور ساتھ یہ کہا کہ ہم نے دیگر قبائل کی طرح آپ سے جنگ نہیں کی ہے، بغیر جنگ کے ہم اپنے اہل و عیال سمیت خاموشی کے ساتھ آپ کے پاس آ گئے ہیں، ہم نے ایمان قبول کیا، اب آپ ہماری صدقات و خیرات کے ذریعے مدد کیجیے۔ اللہ تعالی عز و جل نے ان کے ایمان کو رد کیا، فرمایا تم ایمان اللہ کے لیے نہیں لائے، رسول کے لیے نہیں لائے، تم نے اطاعت قبول کیا، اور اس اطاعت کے پیچھے بھی تمہاری دنیا کی منفعت ہے کہ تم قحط کے زمانے میں صدقات و خیرات لینا چاہتے ہو، مال دنیا کے لیے تم اسلام قبول کر رہے ہو۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہارا یہ اسلام معتبر ہے؟ اب اس پر وہ قسمیں اٹھانے لگے، جی نہیں، ہم مخلص ہو کر آئے ہیں، ہم نے خالصتاً اسلام قبول کیا ہے، ہم نے دنیاوی مال کے لیے اسلام قبول نہیں کیا، اور ان کی یہ قسمیں بھی نفاق پر مبنی تھیں، یہ جھوٹی قسمیں اٹھا رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک بات بتاؤ، تم اپنا ایمان اللہ کو بتانا چاہتے ہو قسمیں اٹھا کر؟ یہ یقین کس کو دلانا چاہتے ہو؟ ایمان تو اللہ پر ہے نا، تو اللہ کو قسمیں اٹھا کر یقین دلانا چاہتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے؟
کس کو قسموں کے ذریعے تم اعتماد میں لینا چاہتے ہو؟ ایمان کا تعلق تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، تو تم اللہ کو آگاہ کرنا چاہتے ہو اپنے ایمان کے۔ سنو، اگر تمہارا ایمان سچا ہوتا نا تو تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ سب جانتا ہے۔ جب وہ سب جانتا ہے تو تمہارے نفاق کو نہیں جانتا؟ جب چھپی اشیاء کا علم اس کے پاس ہے، جب زمینوں کی تہوں میں اور آسمانوں کی وسعتوں میں ذرے ذرے سے وہ واقف ہے، جب کیٹو ناگا پربت جیسے پہاڑوں کے دامن میں چھپے کیڑوں کو رزق دینے کے متعلق وہ جانتا ہے میں نے کس کی پرورش کرنی ہے، تو تمہارے دلوں میں چھپے نفاق کو وہ نہیں جانتا؟ یہ تم اعتماد کس کو دلانا چاہتے ہو قسموں کے ذریعے؟ تو کہا اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اپنا دین اللہ کو بتلانا چاہتے ہو؟ سنو، اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے۔ جو مخلص ہے، جو سچا ہے، اسے قسموں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے یہ کلمہ کہاں سے پڑھا ہے، اسے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جو کام تم کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے۔ پھر سنو محبوب، یہ آپ کے پاس آ کر احسان جتلا رہے ہیں کہ دیکھیے جی ہم نے معارضہ نہیں کیا، ہم نے جنگ نہیں کی، ہم اپنے اہل و عیال سمیت آئے ہیں اور ایمان قبول کر لیا۔ یہ احسان جتلا رہے ہیں آپ کی ذات پر کہ ہم نے بہت بڑا احسان کیا آپ پر کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ ان کو کہہ دو اپنے اسلام کا احسان آپ پر نہ جتلائیں۔ ان کے کلمہ پڑھنے سے آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہے اور نہ پڑھنے سے آپ کا نقصان کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ ان کے کلمہ پڑھنے سے آپ کی محبوبیت میں نہ تو بڑھائی آئے گی نہ پڑھنے سے کمی آئے گی۔ اور رہی یہ کہ اگر ان کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ جتھا بڑا ہو جائے گا تو جتھے کا تو تعلق کوئی نہیں ہے، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے اپنے محبوب کی مدد کا، تو وہ تو بدر میں 1000 کو ڈنڈے مروائے گا 313 سے۔ کیا یہ احسان کس چیز کا جتلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں، ذکر آپ کا رب بلند کر رہا ہے، درود و سلام اللہ خود بھی پڑھ رہا ہے، فرشتوں سے بھی پڑھوا رہا ہے، شان آپ کا رب خود بیان کر رہا ہے۔ پھر ضرورت کس چیز کی ہے؟ یہ کس چیز کا احسان جتلانا چاہتے ہیں؟ ان سے پوچھئے تو صحیح کہ کس چیز کا احسان جتلانا چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ ہاں، انہیں ایک بات بتاؤ، انہیں کہو اللہ فرماتا ہے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی توفیق دی ہے۔ اصل تو تمہیں جو ہے نا، اب دیکھیے نا ہم ہیں تو ہمیں اللہ کا احسان مند رہنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایمان کی توفیق دی۔ اگر ایمان کی توفیق نہ دیتا تو آج ہماری ڈیوٹی سڑکیں صاف کرنے پر ہوتی، ہم بھی تو عیسائی ہوتے نا بھائی، آج ہم بھی لوگوں کا کوڑا اٹھا رہے ہوتے۔ جب غیر مسلموں کو ہم اپنی مملکت میں امن دے کر اپنا ملازم رکھتے ہیں تو جب ہم بھی غیر مذہبوں کے پاس جاتے ہیں وہ بھی تو ہمیں ملازم رکھتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی کنٹری میں باعزت جی رہے ہیں تو یہ اللہ کا احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ ان ہداکم للایمان۔ اور پھر آج ہم کسی بدھ کے سامنے نہیں جھک رہے، آج ہم کسی جو ہے نا وہ بدھ مت مذہب کے ماننے والے نہیں، سورج کو پوجا نہیں کر رہے، سچے رب کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، تو ہمیں تو احسان مند رہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق دی۔ تو کہا ان کو یہ بتلاؤ کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی توفیق دی ہے، نہ تو میرے محبوب پر تمہارا کوئی احسان ہے نہ اللہ پر کوئی احسان ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، اور اگر ہدایت نہ دیتا تو تم کیا کر لیتے؟ ٹھیک ہے، تم قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ کے لوگ ہو،
ہدایت نہ دینے پر آئے تو وہ رسول کے سکے چچا کو بھی نہیں دیتا، اور ہدایت دینے پر آئے تو حبشہ کے غلام کو اٹھا کر مدینہ کا سرتاج بنا دیتا ہے۔ تو پھر تم کہاں کی باتیں کر رہے ہو، کس پر احسان جتلا رہے ہو؟ تو کہا احسان نہیں ہے، ان کو کہہ دو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی توفیق دی، اگر تم سچے ہوتے تو کبھی احسان کی بات ہی نہ کرتے۔ تمہاری جرأت کہ میرے محبوب پر احسان، تمہارے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے میرے محبوب کے تم پر احسان ہیں۔ تو ان ہداکم للایمان، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی توفیق دی اگر تم سچے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے کل غیب کو جانتا ہے، کامل طور پر بغیر کسی کے عطا کیے، ذاتی طور پر مکمل طور پر تمام غیب کا جاننے والا اللہ ہے۔ اس کے انبیاء اور رسل اس کی عطا سے غیب جانتے ہیں، جتنا وہ چاہتا ہے اپنے محبوبوں کو، اپنے پیاروں کو اتنا غیب عطا کر دیتا ہے۔ کل غیب صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ تو کہا اللہ تو آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے، اور رہی بات یہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے، بے خبر نہیں، وہ دیکھ رہا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا نا کہ کوئی اس کو اطلاع کرے کہ یہ کیا کر رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، جو تم کر رہے ہو وہ اپنی نگاہ قدرت سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ وہ کسی کے سے خبر لینے کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی آ کر اس کو بتلائے گا 1 گھنٹہ پہلے فلاں نے یہ کیا، 2 گھنٹے پہلے فلاں نے یہ کیا، نہ، جس لمحے، جس ساعت، جس گھڑی، جس آن، جس وقت جو تم کر رہے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے، اور بغیر کسی حجاب کے دیکھ رہا ہے، بالمشافہ دیکھ رہا ہے، بغیر کسی پردے کے دیکھ رہا ہے، لمحے لمحے سے باخبر ہے۔ پھر تم اس کو بتلانا چاہتے ہو کہ احسان؟ کہا احسان تو اس کا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ وما علینا الا البلاغ۔ الصلاۃ